مولاي صل وسلم دائما ابدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ اور خطاب کا آخری حصہ یہ آقا علیہ السلام کا خطاب سنا رہا ہوں، اور آخری فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور فرمایا خدا کی قسم کھائی، خدا کی قسم خطاب کیا، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ حضور کی امت کو مشرک قرار دینے والے غور کریں، حضور کی امت پر شرک کا اتہام تہمت لگانے والے غور کریں۔ میرے آقا نے قسم کھائی کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا طلبی اور دنیا کی غراض میں پھنس جاؤ گے، اور آگے فرمایا ہلاکت میں چلے جاؤ گے دنیا کی وجہ سے۔ یہاں ایک جزئیہ سمجھنے والا ہے۔ بعض احباب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشارہ کہ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، اس کا اشارہ صرف صحابہ کرام کی طرف ہے، وہ مستثنیٰ اور مبرہ تھے، اور ہمیں مبرہ نہیں کیا کہ امت شرک میں مبتلا ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے اس سوال کو میں قبول کرتا ہوں، اب اس کا جواب سنیں۔ جملہ ایک ہے، فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، لیکن آیا ہے، لہذا دونوں جز ایک ہی جملے میں ہوں گے۔ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ یہ خوف ہے کہ دنیا پرستی کرو گے۔ جملہ یہ پورا ایک ہے، بات کو سمجھیں۔ اب اسے صرف صحابہ کے دور تک محدود کرنے والے غور کریں، اگر صحابہ کے ساتھ خاص کرنا ہے تو عدم شرک کا خوف نہ ہونا صرف یہ جزئیہ خاص نہیں ہوگا صحابہ سے، دنیا پرستی کا الزام بھی ان کے ساتھ خاص ہوگا، کیونکہ آقا نے دو باتیں کہیں، یہ خوف نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ یہ ہے کہ دنیا پرستی کرو گے۔ دو امکان ہو سکتے ہیں، یا یہ جمیع امت کے لیے فرمایا ہو یا صرف صحابہ کرام کے لیے۔ اگر جمیع امت کے لیے ہے تو تب بھی دونوں جز ہیں، کامل جملہ۔ اگر صرف صحابہ کے لیے ہے تو تب بھی دونوں جز کامل جملہ، چونکہ ولیکن کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا، کامل جملہ ہے۔ آؤ اب اطلاق کر کے دیکھیں، اگر صحابہ کرام کے لیے خاص کر دیں، ایک لمحہ یہ بات مان لیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے میرے صحابہ، مجھے یہ تو خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے، مگر یہ خوف ہے کہ سب دنیا دار بن جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے شرک کو جڑوں سے اتنا کاٹ کر ختم کر دیا ہے کہ میں اب دنیا سے ظاہراً رخصت ہو رہا ہوں، مگر قیامت کے دن تک میری امت من حیث المجموع اب مشرک کبھی نہیں بنے گی۔ اور خطرہ اگر ہے تو یہ کہ امت دنیا پرستی میں مبتلا ہوگی۔ ہم دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، تو جز اول بھی حق ہوا اور جز ثانی بھی حق ہوا۔ ہم دنیا پرستی میں تنافسوا فیہا سچا ہے کہ نہیں امت پر؟ تو جب جز ثانی حق ہے تو کہو کہ جز اول بھی حق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جز لے لیا ایک چھوڑ دیا۔ تو فرمایا دنیا پرستی کرو گے، امت مبتلا ہوئی اور اسی کی ہلاکت بھگت رہی ہے، مگر بطور مجموعی امت مشرک نہیں ہوگی۔ آقا نے ضمانت دے دی، سو امت کے سواد اعظم کو مشرک کہنا یا ان کے عقیدہ کو شرک تصور کرنا، یہ سواد اعظم پر اعتراض نہیں، مصطفیٰ کی قسم کو رد کرنا ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا واللہ انی ما اخاف، مبارک ہو کہ شرک کے اتہام کو آقا علیہ السلام نے آپ سے رد کر دیا، دفع فرما دیا۔ لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے امت کو مشرک قرار دینے سے۔ کتاب الزکوٰۃ باب 49، باب قول اللہ تعالیٰ وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ، یہ باب ہے۔ اس کی حدیث 1478، اس میں ایک بیان آ رہا ہے وما ینقب ابن جمیل، پورا ایک بیان آ رہا ہے، جملہ ہے تو الفاظ ہیں
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ينقم ابن جمیل الا انه كان فقیرا. ایک شخص کی بات کی ابن جمیل، کہا کہ وہ فقیر تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ فقیر تھا، محتاج تھا. فاغناہ اللہ ورسولہ، حضور نے خود فرمایا اس کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا. یہ امام بخاری کا عقیدہ اور آقا کا فرمان. ورنہ جوڑ بنتا تھا، فرما دیتے فاغناہ اللہ، معنی پورا ہو جائے، اللہ نے اس کو غنی کر دیا، اللہ نے اسے غنی کر دیا. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کلمہ امت کے لیے عقیدہ اور ایمان کا درجہ رکھتا ہے، لہٰذا آپ چھپاتے نہیں ہیں کوئی بات. تو فرمایا فاغناہ اللہ ورسولہ، اس فقیر کو اللہ اور اللہ کے رسول نے غنی فرما دیا. تو ثابت ہوا کہ یوں کہنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کا کرم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی عنایت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مہربانی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. یہ سارے کلمات میں اللہ اور اللہ کے رسول کو دونوں کو جمع کرنا سنت الہی اور سنت رسول ہے. لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، نہ جوڑا کرو، ملاتے کیوں ہو؟ ہم کون ہیں ملانے والے؟ بھئی خود خدا نے ملایا اور خود مصطفیٰ نے ملایا. طریقہ یہ سکھایا ہے اللہ نے بھی اور حضور نے بھی کہ اللہ اور رسول کو جوڑ کے کہا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آگے باب ہے باب الاستعفاف عن المسئلہ. اب ایک مضمون چلا آ رہا ہے اس پورے ابواب میں ترتیب کے ساتھ، مانگنے کا. یہ ایک بڑا ریلیونس ہے، اس پہ بات کو غور کریں. تسلسل سے کئی باب چلے آ رہے ہیں اور ہر باب کا جو مضمون ہے اور اس میں وارد ہونے والی جو حدیث الباب ہے اس کے اندر جو کچھ بیان ہے اس کا مطلب محتاج کے سوال کرنے کا بیان ہے اور اس کو عطا کرنے کا بیان ہے. ساری گفتگو ہر باب اور ہر حدیث میں سوال اور عطا کی چل رہی ہے. کیا؟ سائل سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اور موتی عطا کرتا ہے. مسلسل مضمون یہ چل رہا ہے. باب نمبر 50 حدیث 1469. صرف میں وہ لفظ سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ انداز ہے مطالعہ کہ لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سننے والا اس پر بحث و تمیز اور مناظرے کرتا ہے اور معنی متعین کرتا رہتا ہے. اور اگر آپ 10 حدیثیں آگے پیچھے تسلسل سے ساری پڑھ کے سنا دیں اور تسلسل میں معنی ہی ایک چل رہا ہو تو دوسرے اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی. اگلی حدیث میں فرمایا ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انصار میں سے کچھ لوگوں نے حضور سے مانگا، سوال کیا. فأعطاہم، حضور نے ان کو عطا کیا. یہ الفاظ ہیں، حضور نے ان کو عطا کیا. فأعطاہم، حضور نے ان کو عطا کیا. ثم سألوہ، انہوں نے پھر حضور سے مانگا. فآتاہم، حضور نے پھر عطا کیا. حتی نافذ ما عنده. تو آقا سے سوال کرنا بھی جائز اور حضور کا عطا کرنا بھی ثابت. سالو، حضور سے مانگا. سو جس طرح وہ مانگتے ہم بھی حضور کی بارگاہ میں جائیں مانگ سکتے ہیں، آقا عطا کر دیں. تو مانگنا صحابہ کی سنت اور عطا کرنا مصطفیٰ کی ابدی سنت، وتیرہ ہے آقا کا. یہاں بھی سوال اور عطا ہے. آگے حدیث نمبر 1471، یہ وہی مضمون چل رہا ہے. 1470 میں بھی مضمون یہی ہے. ان یاتی رجلا فیسألہ اعطاہ او منعہ. اس نے سوال کیا، اس نے عطا کیا. یہ سارا سیاق و سباق آگے کسی اور حدیث کی خاطر سمجھا رہا ہوں جو آگے آ رہی ہے. سمجھانا چاہتا ہوں کہ پورا کانٹیکسٹ یہ ہے مانگنا. کیا؟ مانگنا اور عطا کرنا. اس میں توسل نہیں، توسل ہو چکا. توسل کی احادیث دن کو ہو چکی. اب اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ گئے. توسل تھا اللہ سے مانگنا بوسیلہ مصطفیٰ، اللہ سے مانگنا بوسیلہ اولیاء. توسل میں سوال اللہ سے ہوتا ہے
اور نبی اور ولی سے توسل ہوتا ہے، ان کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جاتا ہے، یہ توسل ہے۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، دینے والا تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ یاد رکھ لیں کہ وہ خلط ملط کرتے ہیں توکل اور توسل میں۔ اللہ کی شان توسل نہیں توکل ہے، اور نبی اور ولی کی شان توکل نہیں توسل ہے۔ توکل اللہ پر ہوتا ہے، توسل انبیاء اور اولیاء کے لیے ہوتا ہے۔ توکل اللہ پر ہوتا ہے، توسل انبیاء اولیاء صلحاء کے لیے ہوتا ہے۔ اب وہ بات بتا رہا ہوں، تو یہاں پھر آگے فرمایا 1471 میں حدیث، پھر لفظ ان یسأل الناس اعطوہ او منعوہ، کہ اگر کوئی آدمی لوگوں سے پوچھے تو خواہ وہ اس کو دے دیں خواہ اس کو روک دیں، مگر وہی سوال اور عطا، موضوع ہے سوال کرنا اور عطا کرنا۔ پھر 1472 اگلی حدیث، اس کا پھر مضمون سوال اور عطا۔ سعید بن مسیب حکیم میں نظام سے روایت کرتے ہیں، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی، میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، مانگا، فأعطانی، سو حضور نے مجھے عطا کیا۔ ثم سألتہ فأعطانی، میں نے پھر مانگا، حضور نے پھر عطا کیا۔ ثم سألتہ فأعطانی، میں نے پھر مانگا، حضور نے پھر عطا کیا۔ ثم قال یا حکیم ان ھذا المال خضرۃ حلوہ، آگے پھر تلقین کی کہ یہ میٹھا ہے، انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، تو توکل اور قناعت کی تلقین فرمائی۔ مگر جو بات یہ تھی، اور فرمایا ان الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے۔ مگر سوال وہی تھا کہ مانگا اور عطا کیا۔ پھر 1373 اگلی حدیث اگلے باب میں، اس میں پھر وہ لفظ سمیت عمرہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعطینی العطا، حضور مجھے عطا پر عطا کرتے تھے، حضور مجھے عطا دیتے تھے، یعطینی العطا، آقا علیہ السلام عطا سے میری جھولی بھرتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا حضور جو مجھ سے زیادہ فقیر اور محتاج ہے اسے عطا کریں۔ پھر آگے باب نمبر 52 من سأل الناس تکسرا، جس نے لوگوں سے کثرت کے ساتھ بار بار مانگا، یہ باب ہے۔ اس میں پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال النبی ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، جو شخص لوگوں سے لپٹ لپٹ کر بار بار مانگتا ہے کثرت کے ساتھ، عادی ہے، قیامت کا دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اب یہاں تک میں نے جتنی احادیث بیان کی وہ میں نے تمہید بیان کی، وہ تمہید تھی اس مسئلے کو بتانے کے لیے کہ اس میں کہیں بھی اب توسل کی بات نہیں، ایک قدم آگے کی بات ہے، براہ راست مانگنے کی بات ہے، طلب کرنے کی بات ہے۔ یہ سارے اب آپ دیکھیے امام بخاری ان تمام حدیثوں کو جوڑ کر کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ذہن بنایا ہے، قاری کو مسئلہ سمجھایا ہے کہ یہ سارا سیاق، پورا مضمون تسلسل کے ساتھ مانگنے اور عطا کرنے کا چلا آ رہا ہے، لہذا اس میں اگلی جو بات آنے والی ہے لوگوں، اس کا معنی سیاق و سباق سے ہٹا کر کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ حدیث نمبر 1475، یہ دلیل ہے استعانت اور استغاثہ کی، براہ راست انبیاء سے اولیاء سے مانگنا۔ امام بخاری نے مانگنے اور دینے کا پورا مضمون طویل درجنوں حدیثوں کے ساتھ قائم کر کے اب وہ حدیث یہاں لائے۔ وقال ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی یبلغ العرق نصف الاذن، امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا سورج قریب ہوگا،
حتیٰ کہ پسینے سے لوگ کانوں تک شرابور ہو جائیں گے. فَبَيْنَاهُمْ كَذَلِكَ، اب کیا لفظ، كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ. تو ساری امتیں، کل اہل محشر جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور قیامت کے دن کہیں گے آدم ہماری مدد کریں. اے آدم ہماری مدد کریں. استغاثہ، استعانت اور استغاثہ. کذالک استغاثوا بآدم، حضرت آدم علیہ السلام سے غیث اور غوث مدد طلب کریں گے. آج آپ ہمارے غوث بنیں، آج آپ ہمارے غوث بنیں. کذالک استغاثوا، سب مل کر آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا اجماع کائنات کی تاریخ میں کسی مسئلے پہ نہیں ہوا جتنا اجماع انبیاء سے مدد مانگنے کے مسئلے پر ہوا. اس اجماع میں کل انبیاء بھی شریک، سب انبیاء کی امتیں شریک، کل اولیاء شریک، کل صحابہ، کل اہل بیت، کل امام، ساری دنیا جو روز محشر جمع ہوگی، کل امتیں. اتنا بڑا ایک ہوتا ہے اجماع امت، ایک ہے اجماع صحابہ، ایک ہے اجماع امت، یہ ہے اجماع امم. ساری امت کا اجماع ہو تو واجب رد نہیں ہو سکتا اور حکم قطعی پر دلالت کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے. اور اگر اجماع الامم ہو، کل امتوں کا اجماع ہو، حضرت آدم سے لے کے امت محمدی تک ساری امتوں کا اجماع ہو، تو اس کی قطعیت کا عالم کیا ہوگا. بات کو سمجھ، ایک امت کا اجماع ہو تو قطعی ہو جاتا ہے، اور اگر کل امم کا، ساری امتوں کا اجماع ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا. اور پھر ایک ہے مدد مانگنا. یہاں پر اللہ رب العزت عرش پر جلوہ افروز ہے، قیامت کا دن ہے، سورج سوانیزے پر ہے، حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے. رب کائنات خود عرش پر کرسی پر جلوہ افروز ہیں، اور یہ مدد اللہ کے نبی سے مانگی جا رہی ہے. کہاں پر؟ اللہ کے سامنے. اور بتا کون رہا ہے؟ تاجدار کائنات بتا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہیں گے بھئی اللہ سامنے بیٹھا ہے عرش پر، اللہ کے ہوتے ہوئے نبی سے مدد مانگنے جا رہے ہو. اتنا بڑا شرک، اتنا بڑا شرک. قیامت کے دن اگر یہ شرک ہے تو کل امت مشرک ہو گئی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اتنا بڑا شرک. خدا سامنے عرش پر جلوہ افروز ہے، اور تم یہی مدد اللہ سے مانگ لو. جا کر ہاتھ جوڑ لو، سجدے میں گر جاؤ، باری تعالیٰ معاف کر دے، جلد حساب و کتاب کر لے، جل کے ختم ہو رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ لو. مگر یہ توفیق ان سب امتوں کو نبی سے مدد مانگنے کے لیے اور نبی کے دروازے پر جانے کی توفیق کس نے دی؟ یہ شعور کس نے دیا؟ یہ توفیق کس نے دی؟ اس کو بیان کس نے کیا؟ تو جب کوئی عمل حضور علیہ السلام کے نبی کے سامنے ہو اور حضور منع نہ فرمائیں تو اس کو اصطلاح محدثین میں سنت تقریری کہتے ہیں. حضور علیہ السلام خود فرمائیں تو اس سنت کو سنت قولی کہتے ہیں. اگر عمل کریں اپنے ہاتھ سے تو اسے سنت فعلی کہتے ہیں. اگر کوئی اور کام کرے اور آقا سامنے ہو منع نہ فرمائیں تو اسے سنت تقریری کہتے ہیں. اگر تو حضور کے سامنے عمل ہو اور حضور منع نہ کریں وہ تو بن گئی نبی کی سنت تقریری، اور ساری امتیں مل کر نبی کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ مدد کریں، اور اللہ کے سامنے ہو رہا ہو اور اللہ منع نہ کرے تو خدا کی سنت تقریری بنی یا نہیں بنی؟ تو سمجھ آئیے. ہم بہت سی باتیں ایسی کر دیتے ہیں التیقن، جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، کہنے کی جرت نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے.
جب اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، پیغمبر کے دروازے پر جا رہے ہیں، ایک حدیث ہے جس میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ عرض کریں گے کہ آدم اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں، وہ استشفاء ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کثرت کے ساتھ وہ حدیث آئی ہیں، یہ ایک حدیث ہے پوری بخاری میں جو چنی ہے، اس کا لفظ جدا ہے، یہ استشفاء نہیں، شفاعت طلبی کا لفظ نہیں، مدد طلبی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو رہا ہے۔ وہ شفاعت مانگنے تو جائیں گے، یہاں لفظ آئے ہیں مدد مانگیں گے، کذالک استغاثوا، جا کے مدد مانگیں گے، اے آدم ہماری مدد کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ ہوگی تو شفاعت ہی، ہوگی تو مدد شفاعت ہی ہوئی۔ اگر آپ یہ سوال کریں تو اس کا جواب عرض کرتا ہوں، ہاں اس واقعہ کے دو رخ ہیں، ایک ہے فعل امم اور اس کے جواب میں ایک ہوگا فعل نبی۔ شفاعت جب نبی سن کر اللہ کو عرض کرے گا تب شفاعت بنے گی، ابھی شفاعت کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ جب سارے مل کر دروازے پر عرض کر رہے ہیں ہماری مدد کریں، تو یہ امتوں کا کہنا، درخواست کرنا، یہ شفاعت نہیں، یہ مدد طلبی ہے۔ جب نبی عرض کرے گا تو تب وہ شفاعت بن جائے گی، تب وہ اللہ کی حضور عرض ہوگا تو شفاعت بن جائے گی۔ یہ دو اس طرح ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ حدیث اس صیغے کے ساتھ آئی ہے، استغاثہ کے صیغے کے ساتھ، اور اللہ کے سامنے سب جا رہے ہیں، نہ کوئی نبی روکنے والا، نہ کوئی صحابی روکنے والا، نہ کوئی عالم اور مفتی روکنے والا، ساری دنیا جا رہی ہے۔ اور آدم علیہ السلام پھر ان کو آگے عرض کریں گے ثم بموسیٰ، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اسی پر واقع ہو، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہی کذالک استغاثوا بموسیٰ، عرض کریں گے موسیٰ آپ مدد کریں۔ ارے در در پہ جو جا رہے ہو مدد مانگنے کے لیے، نبی کے دروں پر سیدھی خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو پتہ چلا کہ انبیاء سے مدد مانگنا یہ محشر کے دن کی سنت ہے، محشر کے دن کی۔ اگر آج انبیاء سے مدد مانگنا، اگر آج شرک ہے تو شرک قیامت کے دن بھی شرک رہے گا۔ اگر آج استغاثہ شرک ہے تو شرک قیامت کے دن بھی شرک ہوگا، اور اگر استغاثہ قیامت کے دن جائز ہے تو آج بھی جائز ہے۔ جب اللہ کے سامنے جائز ہے قیامت کے دن تو آج کیوں نہیں جائز؟ یہ سنت انبیاء، سنت امم۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم بموسیٰ، وہ بھی کہیں گے آج آقا کی بارگاہ میں جاؤ، تو آخر پہ در مصطفیٰ پہ لایا جائے گا ثم بمحمد۔ باقی مضمون حدیث کا وہی ہے جو حدیث شفاعت میں آتا ہے، شفاعت عظمیٰ کے لیے۔ میں نے یہ سارا مضمون آپ کو کذالک استغاثوا کی خاطر سنایا۔ استغاثہ صحیح بخاری سے ثابت اور سنت امم سے ثابت، اجماع امم ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، شفاعت کروں گا۔ اب وہ شفاعت بن گئی۔ جب امتیں درخواست کر رہی تھی تو استغاثہ تھا، مدد طلبی تھی۔ جب آقا علیہ السلام نے قبول کر لی درخواست اور حضور الہ میں درخواست کی، اب شفاعت بن گئی۔ تو میں عرض کروں گا باری تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، پھر اس وقت رب کائنات فرمائے گا مصطفیٰ آ جا، تجھے مقام محمود پہ بٹھا دیں۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور مقام محمود کیا ہوگا؟ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ ہر کوئی نفسا نفسی میں ہوگا۔ حساب دینے گئے ہیں، جب عدالت میں آپ پیش ہوتے ہیں حساب و کتاب دینے کے لیے تو آپ کو کرسی دی جاتی ہے؟ آپ کس مسئلیت میں پھرتے ہیں؟ کون سی مثل، کون سی مسئلیت؟ ایک
17ویں گریڈ کا جج میجسٹریٹ جب حساب کے لیے آپ کو طلب کرتا ہے تو کرسی پہ بیٹھے تو شاید آپ کو 6 مہینے کی سزا دے دے. تم سے حساب کتاب مانگنے کے لیے بلایا ہے، تم کرسی پہ بیٹھ رہے ہو میری عدالت میں. کوئی کتنا بڑا معزز ہو، کوئی بیٹھنے دیتا ہے کرسی پر؟ ہر کوئی قیامت کے دن تھر تھر کانپ رہا ہوگا، مگر انبیاء اور اولیاء کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں گی قیامت کے دن. لہم منابر من نور، نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ٹیلے ہوں گے، نور کی کرسیاں نشستیں ہوں گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا انا من عباد اللہ اناس ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء بمکانهم من اللہ ان وجوہهم لنور وانہم لعلی نور. آقا نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے. اور پھر اللہ پاک قیامت کے دن انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور اپنے قریب اتنے قرب میں عزت کی جگہ عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کی قدر و منزلت دیکھ کے رشک کریں گے. رشک اس بات پر نہیں کہ ان کو ان سے زیادہ اونچی جگہ ملے گی، معاذ اللہ، نہیں. رشک یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ ہمیں تو نے اتنی عزت اور شان و شوکت کی نشستیں دیں اس لیے کہ ہمیں تو نے تاج نبوت عطا کیا تھا، ہمیں نعمت شہادت دی تھی. یہ تو وہ لوگ ہیں نہ نبی ہیں نہ شہید ہوئے، تو نبوت اور شہادت کے بغیر بھی ان کو اتنے اونچے درجے ملے. اور آقا نے فرمایا وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، نور کے ممبروں پر ہوں گے. تو جب آقا علیہ السلام نے بیان کیا تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور 2 گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اور 2 گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ہاتھ جوڑ دیے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا کئی نحبہم. آقا وہ جو نہ نبی ہیں نہ ولی اور نور کی نشستوں پر کرسیوں پر بیٹھے ہیں، نور نکل رہا ہے چہروں پر، خدا کے لیے آقا ان کی تعریف بیان کر دیں تاکہ ہم انہیں پہچان کے ان سے محبت کرنے لگیں، ان سے محبت کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد اللہ لہم منابر من نور فیجلسون علیہا ان ثیابہم لنور ووجوہہم لنور لا یخافون اذا خاف الناس ولا یفزعون ویحزنون اذا حزن الناس. انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. عرض کی آقا کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی یہ آیت نہیں پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب اندازہ فرما لیں یہ حدیث ہے اور کثرت کے ساتھ اس حدیث کو سیاہ ستہ میں یہ حدیث آئی. میری کتاب ہے الکنز الثمین فی فضیلت ذکر و ذاکرین، میں نے درجنوں طرق اور اسانید کے ساتھ ان تمام حدیثوں کی تخریج کے ساتھ حوالے دیے ہیں. یہ حدیث میں ہے فضیلت ذکر و ذاکرین کی اولیاء اللہ کے لیے. اور اس حدیث کو روایت کرنے والے ایک صحابی نہیں ہیں. آقا علیہ السلام سے جب پوچھا حضور ان کی تعریف کریں کہ وہ کون ہوں گے، پھر حضور نے فرمایا وہم اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک روایت میں ہے کہ حضور نے آیت پڑھ دی، دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا وہ اولیاء اللہ ہوں گے. اس حدیث کو حضرت ابو الدرداء نے روایت کیا، ابو مالک اشعری نے روایت کیا، ابو ہریرہ نے روایت کیا، ابو امامہ نے روایت کیا، عمر بن الخطاب نے روایت کیا، عبداللہ بن عمر نے روایت کیا اس حدیث کو، عبداللہ بن عباس نے روایت کیا، معاذ بن جبل نے روایت کیا، علاء بن زیاد نے روایت کیا، عبد الرحمن بن ثابت نے کیا، عمرو بن ابسہ نے روایت کیا، طبرانی نے روایت کیا سیاہ ستہ میں، مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، مصنف عبد الرزاق نے روایت کیا، موجم طبرانی کبیر میں روایت کیا، بیہقی نے روایت کیا،
کثرت کے ساتھ ائمہ محدثین نے، خطیب تبریزی نے اور سیاہ ستہ میں، سنن ابی داؤد میں روایت کیا، سنن ابی داؤد، جس میں آقا علیہ السلام نے جب پوچھا گیا تو فرمایا وہ اولیاء ہوں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سب کو نشستیں ملیں گی، انبیاء کو، اولیاء کو قیامت کے دن کرسیوں پر، منابر نور پر بٹھایا جائے گا، یہاں تک ہو چکی بات۔ اب شفاعت عظمیٰ کے لیے جب حضور شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو عرض کریں گے باری تعالیٰ حساب لے، شروع کر، میری امت پریشان ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے محبوب آ جا، تعال اجلسک علی المقام المحمود، آ میں تمہیں مقام محمود پہ بٹھاؤں، پھر کچہری لگاتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مقام محمود کیا ہے؟ احادیث صحیحہ میں ہے کہ عرش پر اللہ کی کرسی ہوگی، اللہ پاک حضور کو بلا کر عرش پر ٹھہرائے گا، حضور عرش پر قائم ہوں گے، اس کا نام مقام محمود ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ دوسری کرسی لگوائی جائے گی، کرسی لگائی جائے گی، دوسری حدیث میں ہے، اور آقا علیہ السلام کو اس کرسی پر بٹھایا جائے گا، اور وہ کرسی آقا علیہ السلام کا مقام محمود ہوگی۔ امام بیہقی نے روایت کیا، امام بیہقی روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یمین عرش پر، اللہ کی کرسی کے دائیں جانب عرش پر کرسی رکھی جائے گی، اور آقا علیہ السلام کو کرسی پر بٹھایا جائے گا، فَإِنَّهُ يَجْلِسُ عَلَى الْكُرْسِيِّ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، آقا علیہ السلام عرش کے دائیں جانب کرسی پر تشریف فرما ہوں گے، کرسی پر تشریف فرما ہوں گے دائیں جانب۔ اس پر امام عسقلانی نے، محدثین نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں، اور ایک قول بِأَنَّهُ تَعَالَى يُجْلِسُ، حضور علیہ السلام کو علی العرش، عرش پر بٹھائے گا اللہ تعالیٰ حضور کو، اور وہ فرماتے ہیں لَيْسَ إِقْعَادُ مُحَمَّدٍ عَلَى الْعَرْشِ مُوجِبًا لَهُ صِفَةَ الرُّبُوبِيَّہ۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ حضور کو عرش پر قیامت کے دن کرسی پر بٹھایا جانے کا مطلب یہ نہ لیں، الزام نہ لگائیں کہ معاذ اللہ حضور کو رب بنایا جا رہا ہے، نہیں، وہ صدر مجلس ہے، حضور مہمان خصوصی ہوں گے۔ صفت عبودیت، ابدیت اس طرح نہیں پیدا ہوگی۔ وقال شیخ الاسلام ابو الفضل العسقلانی، امام ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ یہ امام مجاہد کا قول ہے جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ یہ کہ یجلسہ معہ علی العرش، اللہ تعالیٰ، اور یجلس آقا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ حضور کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔ اس پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے کرسی رکھی جائے گی، حکم ہوگا کہ بیٹھیں، قاضی یاز نے بھی بیان کیا، مگر میں ادب الوہیت کے پیش نظر بیٹھوں گا نہیں، اللہ نے کرم کر دیا یہ کرسی محبوب بیٹھو، حضور فرماتے ہیں کہ میں قائم رہوں گا خدا کے حضور، بیٹھوں گا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے، کھڑے رہیں گے؟ ان سے کہہ دیا تاکہ میں دھیان سے دیکھتا رہوں کہ میرا کوئی امت باہر تو نہیں رہ گیا۔ ادب کا ادب ہوتا ہے، کھڑے رہیں گے ادب الوہیت کی وجہ سے، اور ادب کر کے بتا دیا جائے کہ ادب ہے تو ادب نہیں رہتا، ادب کر کے کہہ دیا جائے کہ ادباً نہیں بیٹھا تو ادب، ایک ہے ادب، ایک ہے کمال ادب۔ ادب یہ ہے کہ کرسی ہوگی پر بیٹھیں گے نہیں، یہ ادب ہے، اور کمال ادب یہ ہے کہ جب پوچھا گیا حضور کیوں نہیں بیٹھے تو نہیں بتایا کہ ادب کی وجہ سے نہیں بیٹھا، امت کی وجہ سے نہیں بیٹھا، یہ کمال ادب ہے۔